اللہ کی یاد، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورۃ الانبیاء میں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الصفات میں کہ اگر یونس اس دعا کے ساتھ ہمیں یاد نہ کرتا، ہائے ہائے، تو پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن کے مردے نکالے جائیں گے، یعنی قیامت تک، یعنی وہ مچھلی یونس کی قبر بن جاتی اگر وہ یہ دعا نہ کرتا۔ اس سے کئی رزلٹ نکلے۔ ایک تو رزلٹ یہ نکلا کہ یہ دعا اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ وہ اللہ جس کا جلال اتنا ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کو بھی کہہ رہا ہے کہ تو نے قیامت والے دن ہی نکلنا تھا، کہ مجھے اتنا غصہ ہے تیرے اوپر، گناہ کے اوپر نہیں، لغزش کے اوپر، وہ غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں سب سے بیسٹ استغفار جو آئے ہیں ان میں سے ایک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے، اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جو شخص بھی یونس کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ اسے محروم نہیں لوٹائے گا۔ یہ اسماء اعظم میں سے ہے، اور قرآن میں بھی ہے کذالک ننجی المؤمنین، مومنین کو بھی ہم نجات دیں گے جو یہ یونس کی طرح دعا مانگے گا۔ یہ تو قرآن میں بھی ذکر ہے۔ لا اچھا اس کی دیکھیں ترجمہ کتنا پیارا ہے، لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، سبحانک، اللہ تو تو غلطیوں سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں تو انسان ہوں، غلطیاں کروں گا۔ یار اس سے بہتر انداز ہو سکتا ہے کہ یا اللہ تو تو غلطی اس لیے نہیں کرتا کہ تو تو پاک ہے، تو پاک تو صرف تو ہے، مخلوق تو اس لیول پہ پاک ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے ورنہ تو ہم مخلوق کو بھی سبحان پیغمبروں کے ساتھ بھی لگا رہے ہوتے ہیں۔ انسان جتنا بھی پرفیکٹ ہو پاک نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کو اللہ نے گناہوں سے پاک کیا ہے، لغزشیں ان سے بھی ہوئی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی ہے، نوح علیہ السلام نے کافر بیٹے کے لیے دعا کی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مر گیا، نبی علیہ السلام کی 4 لغزشیں قرآن میں ذکر ہوئی ہیں، غزوہ احد پہ بددعا نکل گئی تھی زبان سے، تو وہ سورہ آل عمران میں آیا کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، آپ نے بددعا دی ہے، اللہ چاہے تو ان کو ہدایت دے، اور پھر اسی خالد ابن ولید کو ہدایت بھی مل گئی، اور اسی مبارک زبان سے جس سے بددعا ملی تھی سیف اللہ کا لقب بھی مل گیا۔ ٹھیک ہے، یہ سب اللہ کے اختیار ہے، پرفیکٹ صرف گاڈ ہے، اس کی کوئی مخلوق بھی پرفیکشن میں اس لیول پہ نہیں جا سکتی۔ مخلوق کی یہ اللہ کا نقص نہیں ہے بلکہ مخلوق کا نقص ہے کہ جو مخلوق ہوگا نا وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، جیسے خالق ہمیشہ سے ہے، مخلوق ہمیشہ سے ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ کہتے ہیں نا، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کا ایک اور خدا پیدا کر سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ محال ہے، اس لیے کہ جو پیدا ہوگا وہ خدا ہوگا ہی نہیں، جو پیدا ہو گیا تو خدا کون ہے؟ لم یلد ولم یولد۔ ٹھیک ہو گیا، تو ذکر بھی کریں سر، اللہ کو یاد کریں، جھوم جھوم کے ہر جگہ ذکر کریں، کوئی پروٹوکول نہیں، نہ وضو نہ غسل، ذکر کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے، جب مرضی ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اور اس کے لیے کپڑے پہننا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کپڑے پہننا ضروری ہے، نہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات بندہ وضو کے لیے اندر چلا جاتا ہے غسل کے لیے، یا غسل کرتے ہوئے تو لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، کپڑے پہن کے پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ سر اللہ اور بندے کا کون سا پردہ ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں ذکر۔ اگلا سوال ہے، میں نے اپنی زندگی میں بہت شرک کیا ہے لیکن الحمدللہ اب توبہ کر چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہی فکر دامن گیر رہتی ہے کہ شرک تو ناقابل معافی گناہ ہے، معلوم نہیں کہ میری توبہ قبول ہوگی بھی یا نہیں، مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ آپ سب سے پہلے تو اس طرح کے خیالات سے توبہ کریں جو آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص توبہ کر لے سچے دل کے ساتھ، اور اس سے پہلے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہوا ہے، ان میں سے ایک شرک بھی، بلکہ اب یہ کریٹیکل سوال ہے تو میں یہ آیت پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں۔ پارہ نمبر 19 کے اندر جا کے سورہ الفرقان کی آیت نمبر ہے یہ 70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی یہ آ گیا، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی نشانی بتا رہا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ کے طور پر نہیں پکارتے، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ ہاں بفتوی شریعت والا معاملہ علیحدہ ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل، وہ بھی گورنمنٹ کا جوڈیشری کا کام ہے، آپ نے خود نہیں کرنا۔ ولا یزنون، نہ زنا کرتے ہیں۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو کوئی یہ 3 گناہ کرے گا ان قریب ان کا عذاب چکھ لے گا۔ کون سے 3 بڑے گناہ گنوائے گئے ہیں؟ نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک، نمبر 2 قتل ناحق، اور نمبر 3 زنا۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے جب بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا نا تو آپ نے یہی 3 گناہ گنوائے، اور پھر آپ نے کہا قرآن پڑھ کے دیکھو، یعنی نبی علیہ السلام بھی اپنی بات کی دلیل میں قرآن پیش کرتے ہیں، ماشاء اللہ تعالی۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق
ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. جو یہ 3 گناہ کرے گا اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا قیامت میں، اور وہ ذلیل و خوار کر کے آگ میں یعنی جھونکا جائے گا. الا من تاب، ہاں اگر کوئی ان گناہوں سے توبہ کر لے. کون سے؟ نمبر 1 شرک، نمبر 2 قتل نہ حق، اور نمبر 3 زنا. وآمن وعمل عملا صالحا، اور ایمان لے آئے، یعنی ایمان تو پہلے بھی ہوگا نہیں، صحیح والا ایمان، اور نیک عمل کرے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو پھر ایسے شخص کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا. صرف معافی نہیں سر، جتنے بڑے بڑے گناہ تھے اسی لیول کی بڑی بڑی نیکیاں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو کوئی توبہ کرے اور نیک اعمال کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے ذمہ ہے اس کی توبہ کو قبول کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود سے واجب کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا پابند نہیں ہے کہ جو میری طرف رجوع لائے گا میں اسے ضرور معاف کروں. تو اگر کسی شخص کو اس طرح کا وہم آتا ہے نا، اور یہ وہم اس لیے بھی آ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ یعنی اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بالکل لفظی ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں. قرآن حکیم کی آیات چونکہ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ ہوتی ہیں، بیک گراؤنڈ میں آیات نازل ہوئی ہوتی ہیں، لہٰذا میں جب بھی ان آیات کا ترجمہ کرتا ہوں نا، جب اسپیسیفکلی شرک کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہوں، میرا لیکچر نمبر ہے مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، اور سچ پیپر بھی ہے اس کے اوپر، تو ہم یہ ترجمہ جو ہے نا، یہ آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے حضور قیامت والے دن اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا، یعنی بغیر توبہ کے وہ مرا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں، جس کے لیے چاہے گا. یعنی جو شخص شرک سے توبہ کیے بغیر گیا نا، اس کی تو توبہ ہے ہی نہیں قیامت. ہاں دنیا میں کر گیا وہ معاملہ علیحدہ ہے، قیامت میں اللہ سے اس حال میں ملا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا اور توبہ نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف نہیں کرے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو کوئی شرک کرتا ہے وہ گمراہی میں دور جا پڑا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. دنیا میں تو میرے بھائی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا موت کے غرغرے سے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے. موت کے غرغرے سے مراد ہے نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے. جب کسی کو موت نظر آ گئی نا، اب وہ توبہ نہیں کر سکتا. تو قرآن حکیم میں ہے نا، فرعون جب ڈوبنے لگا تھا تو اس نے کیا کہا تھا، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، بنی اسرائیل کے رب پہ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، الآن، اب لایا ایمان. حالانکہ ایمان تو لے آیا تھا، وہ غرغرہ تو وہ لے ہی رہا تھا نا، غوطہ تو کھا رہا تھا نا. تو موت کے غرغرے سے مراد ہے نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے. اور اس میں ایک پوائنٹ کئی دفعہ ہائی لائٹ کر چکا ہوں، یہاں پہ بھی کر دوں. اگر آپ کو کسی شخص کے بارے میں یہ پتا چل جائے نا کہ اس کو لا علاج بیماری لگ چکی اور وہ اب کچھ عرصے میں ایکسپائر ہو جائے گا، جیسے کینسر ہے، یعنی ہم نے یہ لرن کر لیا نا کہ کینسر جب 3rd سٹیج کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو وہ انسان بچتا نہیں. جس شخص کو کینسر ہوا ہے، یا سپوز اس کے گردے فیل ہو گئے، یا دل بالکل ایج پہ پہنچ چکے، ایسے لوگوں کو یعنی پاکستان انڈیا میں تو لوگ چھپاتے ہیں کہ پہلے ہی نہ کہیں مر جائے. وہ سن کے کتنی حیران کن بات ہے کہ مسلمان جس کے لیے موت ایسٹ ہونی چاہیے، چلو کافر کو تو سمجھ آتا ہے، اس نے تو دنیا ہی کمائی ہے نا، مسلمان بھی یعنی مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں موت کا سن کے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے اصولاً. اور یہ ٹانٹ اللہ نے قرآن پاک میں یہودیوں کو دی ہے سورہ جمعہ کے اندر، کہ کہتے ہیں نا اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، ان کو کہو کہ تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. اگر تم اللہ کے چہیتے ہو تو پھر موت تو تمہارے لیے خوشخبری ہونی چاہیے، لائبلٹی نہیں ہونی چاہیے، ایسٹ ہونی چاہیے. اب یہی تان ہمیں بھی آ رہا ہے، مسلمان کی حالت نہیں چاہیے، اس کو موت کا پتہ چلے تو جناب وقت سے پہلے ہی مرنے کی کوشش کرے. تو لیکن آپ یورپ امریکہ میں اگر کسی کو بیماری ہو نا، اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ سر پلان کر لیں، 6 مہینے ہیں، اور 6 مہینے بھی ان کے پلان ہیں، وہ 6 سال بھی ہو سکتے ہیں، 6 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، وہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ ایک ایسٹیمیٹ بتاتے ہیں. یہاں پہ لوگ چھپا لیتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہے کہ نہ وہ اپنی لائف کو یعنی کوئی وراثت کے پوائنٹ آف ویو سے مینج کر سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کے اسے توبہ کی طرف آپ کو لانا چاہیے. میں تو کہتا ہوں نہیں، کسی کو کینسر ہو گیا ہے، ابھی اس میں موت کا غرغرہ نہیں آیا، کوئی کینسر ہوا ہے نا، پتہ نہیں کب مرنا ہے، ٹھیک ہے نا، نزع کا عالم بھی نہیں ہے، اس کو سب سے پہلے بتائیں کہ بھائی تمہیں لا علاج بیماری ہے، تمہاری ڈیتھ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف رجوع لاؤ. سر اس نے پوری زندگی بھی عیاشی کی تھی نا، وہ اپنی آخرت مینج کر سکتا، وہ تو خیر کر سکتا ہے، ہمیں بھی اپنی آخرت مینج کرنی چاہیے. روزانہ مرنے سے پہلے توبہ کرنی چاہیے. روزانہ ہم مرتے ہیں نا،
صحیح بخاری میں حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام رات کو سوتے ہوئے کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہم باسمک اموت و احیا، میں تیرے نام پر مرتا اور جیتا ہوں، یعنی سوتا اور جاگتا ہوں، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے موت جو ہے وہ نیند کی بہن ہے۔ اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو وہ بھی صحیح بخاری میں دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے مرنے کے بعد زندہ کیا، یعنی موت کے بعد زندہ، اور میں نے پلٹ کے اس کی طرف جانا ہے۔ تو رات کو سونے سے پہلے توبہ کریں، اور سب سے بیسٹ توبہ تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے رات میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لی اسے ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها آنورڈ۔ اس میں تجدید ایمان بھی ہے، اللہ پر ایمان، کتابوں پر، فرشتوں پر، اس کے بعد دعائیں ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اس کے اندر توبہ شامل ہے۔ سب سے بیسٹ تجدید ایمان جو ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اور یہ ہمارے وظیفے میں ہم نے بلو کارڈ کے اوپر بھی لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں، جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے، اس میں جو کچھ اللہ سے مانگا ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا، یہ بھی الفاظ ہے۔ تو اس میں کیا کچھ مانگا ہوا ہے؟ تو تجدید ایمان۔ پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو صبح یقین کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لے سید الاستغفار، اور شام سے پہلے اگر مر گیا سیدھا جنت میں جائے گا، اور اگر شام کو پڑھ لیا پورے یقین کے ساتھ، یقین سے مراد ہے کہ باقی توبہ کا اس کا ارادہ ہوا، صبح سے پہلے مر گیا سیدھا جنت۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہے۔ تو یہ وہ ہے توبہ جو روزانہ کرنی چاہیے، نزا سے پہلے پہلے، یعنی صبح پہ پڑھے شام کو پڑھے۔ بلکہ مسند البزار میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد بھی سید الاستغفار پڑھتے ہیں، ہر فرض نماز کے بعد۔ ایک تو ہم پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اس کے بعد آپ سید الاستغفار آیت الکرسی بھی پڑھیں، آیت الکرسی کے بارے میں بھی آیا ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ، ہم نے گرین کارڈ میں ڈالا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی فرض نماز کے فوراً بعد پڑھے گا مرتے ہی جنت میں جائے گا، لیکن نماز پڑھے گا، خالی آیت الکرسی نہیں، نماز کے فوراً بعد، تو نماز بھی اس کو پڑھنی چاہیے۔ تو اس طرح یعنی تجدید ایمان والا یہ معاملہ بھی کرنا چاہیے، اور یہ وہم ہی نہیں بننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، جو بندہ میرے لیے گمان کرتا ہے میں ویسا ہوں اس کے۔ جو شخص کہتا ہے اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا تو اس کو واقعی اللہ معاف نہیں، اور جو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا اسے اللہ معاف کر۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے نا امیدی والا معاملہ۔ آپ اپنے رب کے وعدوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین رکھیں کہ جس شخص نے سچے دل سے توبہ کی ہے اس کی نہ صرف توبہ قبول ہوگی سورۃ الفرقان آیت نمبر 70 کے تحت، بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ رجوع لانے والوں کو پسند فرماتا ہے، بار بار رجوع لاتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کرنا چاہیے، نیکی کی ہو یا نہ کی ہو، گناہ کیا ہو یا نہیں کیا، یہ علیحدہ سے بات ہے۔ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کون نیک ہو سکتا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میں بھی روزانہ 70 سے زیادہ دفعہ اپنے رب کی طرف استغفار لے کے آتا ہوں، استغفر اللہ و اتوب الیہ، نبی علیہ السلام۔ اور یہ 70 کا عدد آپ نے کثرت کے لیے بولا ہے، عربی میں 70 کا مطلب 70 ڈیجٹ نہیں ہوتا، 70 کا مطلب 1000 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، 10,000 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، 100 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، کثرت کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو استغفار تو بندے کی ضرورت ہے، یہ اللہ سے ایک نیکی ہے، اور ہر چیز کے ساتھ استغفار اٹیچ ہے۔ آپ دیکھیں کہ محفل سے اٹھنے کی جو دعا ہے اس میں استغفار ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سنن نسائی میں حدیث ہے۔ پھر سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام وضو کے بعد بھی یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اور فرمایا یہ پڑھ لو تو یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک کے لیے اس کو سنبھال کے رکھ دے گا، تمہیں اس کے عوض نیکیاں ملیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو رجوع اللہ، استغفار، ہر وقت اللہ کی طرف رجوع لاتے رہنا۔ اور سب سے بیسٹ یہ ہے کہ نماز کے تشہد کی آخری جو دعائیں والا پورشن ہے نا اس میں استغفار مانگیں، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے جب درود شریف تشہد میں پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو، سجدوں میں بھی مانگیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تم خوب رب سے دعائیں مانگا کرو۔ اور نبی علیہ السلام نے دعا بھی سکھا دی، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع اور سجدے میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی،
یہ ہمارے وہ اذکار میں لکھا نا سبحانک اللہم بحمدک اللہم اغفر لی، تو اس میں دعا ہی ہے۔ پھر دو سجدوں کے درمیان میں رب اغفر لی رب اغفر لی ہے۔ سر استغفار تو ہر جگہ ہی چل رہا ہوتا ہے، تو اللہ کی طرف رجوع لائے اور اللہ سے امید رکھیں۔ دنیا میں کسی نے توبہ کر لی تو موجہ ہی موجہ، یہ آخرت کے لیے معاملہ ہے۔ تو شرک، یار آپ نے کیا شرک کیا ہوگا جو صحابہ کرام نے قبول ایمان سے پہلے کیا؟ سر صحیح مسلم میں حدیث ہے 321 نمبر، میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی، بڑی لمبی حدیث ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اب نبی علیہ السلام یعنی غلبہ پائیں گے، یعنی اللہ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، اسلام قبول کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو خود ہی بتاتے ہیں، اور انہوں نے اپنے نزع کے عالم میں موت کے وقت میں اپنے بیٹے کو، بڑی لمبی بڑی رکت انگیز حدیث ہے، میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، عمر بن عاص کی موت کے وقت اشک بار آنکھوں سے سننے والی۔ تو خیر اس میں یہ بھی الفاظ ہیں، کہتے ہیں جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے کے لیے گیا نا، تو نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا بیعت کرنے، تو کہتے ہیں میں نے دایاں ہاتھ بڑھایا لیکن حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے سے پہلے ہی کھیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ پہلے مجھے گارنٹی دیں کہ میں نے جو کچھ اسلام کے خلاف سازشیں کی ہیں پچھلے 19 سال میں، اسلام کے آنے کے بعد 19 سال تک اسلام کے خلاف یہ اور خالد ابن ولید دونوں، یہ دونوں کٹھے مسلمان ہوئے تھے ایک ہی دن ایک ہی وقت میں، 19 سال۔ پھر اسلام کی حالت میں انہیں 19 سال نہیں ملے ہیں حضرت خالد ابن ولید، کفر میں ملے ہیں، اسلام میں تھوڑا وقت ملا۔ تو حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھینچ لیا، میں نے کہا یا رسول اللہ پہلے گارنٹی دے میرے سارے گناہ معاف ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، کیا تجھے نہیں پتا کہ اسلام پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ کی راہ میں ہجرت پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، اور حج مبرور پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر۔ تو یہ اسلام لے کر آنا کتنی بڑی دولت ہے۔ تو یہ تجدید ایمان کرنا، کلمہ پڑھ کے یہ اپنا تجدید ایمان والا معاملہ بھی کرتے رہنا چاہیے، یہ بھی ایک توبہ کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے امید رکھیں، اللہ کو اصل میں باغی پسند نہیں ہے، جو گناہ کر کے توبہ کر لیتے ہیں نا وہ اللہ کو بڑے پسند ہیں، اتنے پسند ہیں کہ ایک بڑی عجیب و غریب روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم میں، صحیح مسلم میں ذرا زیادہ ڈیٹیل ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے گا، اور ایسی مخلوق لے کے آئے گا کہ جو گناہ کرتی ہو اور اللہ ان کو معاف کر کے خوشی محسوس کرے۔ اچھا اس کو بعض لوگوں نے دوسری طرف لے لیا، ان کا جی اللہ تعالیٰ گناہوں سے بڑا خوش ہوتا ہے، نہیں نا، اصل میں یہ بتانا چاہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انسان کے اندر بلٹ ان فالٹ رکھا گیا ہے کہ وہ غلطی کرے گا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ آدمی بنے۔ آدم نے اپنی غلطی کو جسٹیفائی کیا نہیں، جب غلطی کی تو کیا کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، معاف کر دیا اللہ نے۔ شیطان نے اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دی، میں ایسے بہتر ہوں، تو نے اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا ہے، میں اس کو کیسے سجدہ کروں۔ جو اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دے وہ شیطان ہوتا ہے، اور جو اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دیے بغیر سیدھی معافی مانگ لے وہ آدمی ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا آدمی، آدم کے ساتھ اس کی مضبوط ہو جاتی ہے، تو رجوع اللہ۔ تو وہ نبی علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ایسی مخلوق جو گناہ نہ کرے وہ تو آلریڈی اللہ کے پاس موجود ہے، فرشتے۔ اللہ نے انسان اور جن کو ایسی مخلوق بنایا ہے جو اپنی ول سے اپنے رب کو چوائس کرے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ان میں یعنی برائی کا مادہ بھی رکھ دیا، اچھائی کا بھی، وہ خود اپنی عقل ایز اے انسٹرومنٹ یوز کر کے یہ اللہ تعالیٰ کو خود سے وہ چوز کرے۔ ایسی مخلوق اللہ کو چاہیے تھی۔ سر یہی وہ چیز ہے جیسے انسان فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ دولت ہے جو جبرائیل کے پاس بھی نہیں ہے۔ سر جبرائیل مجھ سے اگر میرا ایمان ایکسچینج کرنا چاہے نا، میں نہیں کرتا۔ جبرائیل نے خدا کو مانا ہے خدا کی مرضی سے، اور میں نے خدا کو مانا ہے اپنی مرضی سے، اس کا کوئی ایکویلنٹ نہیں۔ اسی لیے انسان اشرف المخلوق ہے، اسی لیے انسان کو اللہ نے اتنا درجہ ہے فرشتے سے بہتر انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت۔ انسان بنے، آدمی بنے، یہ نہ ہو کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، جو سورۃ الاعراف میں ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جنوں اور انسانوں کی اکثریت دوزخ کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ یہ اللہ نے ایکسپرٹ اوپینین دیا، یہ نہیں ہے کہ میں نے دوزخ کے لیے ان کو بنایا۔ ساتھ یہ ہے کہ ہم نے ان کو کام دیے تھے، یہ سنتے نہیں، سننے کا سا نہیں سنتے، آنکھیں دی تھی دیکھتے نہیں، دیکھنے کا سا دیکھتے نہیں، یعنی عبرت والا، اور عقل دی تھی، دل دیے تھے، آپ عقل کر لیں ترجمہ، دل کر لیں، وہ سوچتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو چوپایوں کے مانند ہے بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، جو آنکھ کان اور عقل کو یوز کر کر حق بات تک نہیں پہنچتے۔ ولا تقف ما ليس لك به علم، 10 کمانڈمنٹس میں سے 9 کمانڈ کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36۔ انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کرنا جب تک تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم حاصل نہ ہو جائے۔
ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں اور عقل ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم نے ان کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی ہے؟ اچھا ہم کوشش ماشاءاللہ کر رہے ہیں لیکن دنیا میں حق بات تک پہنچنے کی۔ میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، آپ موٹر بائک پہ جا رہے ہو، دن کے وقت آپ نے ہیڈ لائٹ کھولی ہوئی ہو، سامنے سے آپ کو کوئی یوں اشارہ کرے تو آپ اسے گالی سمجھیں گے؟ فوراً ہیڈ لائٹ آف کریں گے۔ لیکن معذرت کے ساتھ آپ کوئی دینی غلطی کر رہے ہو اور آپ کو کوئی ہائی لائٹ کرے تو آپ اس دینی غلطی کے ہائی لائٹ ہونے کو اسی اشاری کی طرح سمجھیں گے یا آگے سے اس کو پڑھ دیں گے؟ جہاں تو یہی ہوتا ہے، پڑھ دیتے ہیں۔ اسی لیے لوگ اکثر لوگ بتانا ہی چھوڑ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں یار کہہ دسیو، کتنے بوڑھے ہو چکے ہیں، وضو کرنے کا طریقہ نہیں، یہاں تک صرف بازو اوپر کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں کہ کون یہ سمیت دھونا ہے، سال لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار چھوڑ۔ حالانکہ وہی بندہ اس وقت گڑھے میں گرنے لگے نا تو کتنے لوگ اس کو پکڑانے کے لیے آ جائیں گے، کیونکہ وہ فزیکلی نظر آ رہا ہوگا نا، آخرت کا گڑھا نظر نہیں آ رہا نا، انسان کہتا ہے خیر ہے۔ یہی ہمدردی ہماری آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہونی، اور یہی حوصلہ ہمیں سننے کے اعتبار سے بھی ہونا چاہیے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا میں اگر آپ کو گالی دے کے بھی آپ کے دنیا کے نفع کی کوئی بات کرے نا، فلانا ٹینگیا تو اتنے بیٹھے ہیں، ادھر تو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ جناب جو اپنا شناختی کارڈ لے کے آ جائے تو اس کو راشن فری مل رہا ہے، تو آپ کو اس دوست کی گالی یاد آئے گی کہ یار بڑی مہربانی، بعد میں بھی آ کے بھی شکریہ ادا کریں گے۔ لیکن وہی دوست آپ کو پیار محبت سے بات سمجھائے کہ یار یہ تم غلط کر رہے ہو، آپ اس کو کتے کی طرح پڑ جاتے ہیں، اور کوئی نہیں تو کہتے ہیں اس کو تمیز ہی نہیں بات کرنے کی۔ دنیاوی طور پہ وہ گالی نکال کے بھی دنیاوی فائدے کی بات کرے تو آپ تمیز کو نہیں دیکھتے، اور آپ کے آخرت کے فائدے کی بات وہ لجاجت سے بھی کرے تو آپ کہتے ہیں تمیز سے نہیں بات کر رہا۔ اصل میں آپ نے خود کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، بلی کو غائب کرنا چاہتے ہیں لیکن بلی غائب نہیں ہوگی، تھوڑی دیر بعد آپ کی گردن مروڑ لے، بولے اعوذ باللہ تعالیٰ۔ یعنی یہ ایک انسان کے اوپر ایک موت کی تلوار تو لٹک رہی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو ان کو کہ بے فکر ہے، توبہ قبول ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا سوال، کیا فرض نماز کے بعد 3 بار استغفر اللہ کے بعد ایک دفعہ سید الاستغفار بھی پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بدعت تو شمار نہیں ہوگا؟ نہیں، کوئی بدعت نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھتے تھے اور پھر ایک دفعہ پڑھتے تھے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اور بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ فرض نماز کا مکمل ہونا نبی علیہ السلام کی ہم تکبیر کی آواز سے پہچانتے تھے، یعنی بلند آواز سے آپ اللہ اکبر کہتے تھے۔ پہلے ایک دفعہ اللہ اکبر بلند آواز سے کہنا ہے، پھر 3 دفعہ آہستہ آواز میں استغفر اللہ۔ یہ ہمارے اہل حدیث بھائی جو ہیں اس سنت پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن وہ استغفر اللہ بھی اونچا بولتے ہیں۔ استغفر اللہ اونچا بولنا خلاف سنت ہے، صرف اللہ اکبر بلند آواز سے۔ اور دوسری طرف علماء عرب ہیں، انہوں نے اپنے اذکار کارڈ میں سے اللہ اکبر نکال ہی دیا ہوا ہے، وہ صرف استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھیں کہ یار اللہ اکبر نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو بخاری مسلم میں ہے نا کہ نبی علیہ السلام بلند آواز سے تکبیر پڑھتے تھے، تو تکبیر سے مراد استغفر اللہ ہے۔ دیکھیں آپ بندہ کو ضد میں، استغفر اللہ کس عربی ڈکشنری میں تکبیر ہے؟ اگر آپ نہیں مانتے تو ہم آپ کو علم الکلام اور فقہ والا جواب دیتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے، جب سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے، جب سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے۔ تو کیا وہ استغفر اللہ کہتے تھے؟ کہتے نہیں، وہ اللہ اکبر ہی ہوتا تھا۔ تو بخاری مسلم میں جو ہے کہ نماز کا ختم ہونا میں تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا، تو وہ بھی پھر استغفر اللہ نہیں، تکبیر ہی ہے۔ یہ میں نے فقی علماء عرب کو بھی دی تھی، اور وہ بڑے ضد میں ہیں۔ وہ کسی کارڈ کے اوپر ان سے جو عربی کارڈ بھی چھپ کے آتے ہیں نا، آپ لوگ اگر دیکھیں نا، وہ اللہ اکبر نہیں لکھا ہوتا۔ یہ تو شکر ہے دارالاسلام والوں نے، چونکہ انٹرنیشنلی سب سے بڑا ادارہ ہے اہل حدیث کا، انہوں نے جو اذکار والے چھاپے ہیں اس میں اللہ اکبر چھاپا ہے، تو یہ عام ہوا ہے، ورنہ پاکستان کے اہل حدیث بھی اس کے اندر مبتلا ہو گئے تھے۔ اب ایون یہاں جو عرب ملکوں سے اہل حدیث آتے ہیں نا، وہ اللہ اکبر نہیں اونچا کہتے ہیں، وہاں پہ ٹرینڈ نہیں ہے، وہ سنت ہی کھا گئے ہوں گے۔ دیکھو ایک سوال میں کتنے جواب دیتے ہیں۔ تو استغفر اللہ کے بعد آپ سید الاستغفار پڑھ سکتے ہیں۔ بخاری میں حدیث ہے، جو بندہ سید الاستغفار صبح کے وقت ایک دفعہ پڑھ لے پورے یقین کے ساتھ، یہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے 6306۔ ٹھیک ہے جی، ابھی تو میں جوان ہوں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ جو صبح کے وقت پورے یقین سے پڑھ لے، شام سے پہلے مر گیا تو جنتی، اور جو شام کو پڑھ لے صبح سے پہلے مر گیا تو جنتی۔ یہ صبح شام کے اذکار بلو کارڈ میں ہمارا یہ ذکر موجود ہے۔ آپ یہ سید الاستغفار فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، بلکہ سنت بھی ہے۔ گرین کارڈ میں ہم نے نہیں ڈالا ہوا، جگہ نہیں تھی،
مسند البزار میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد بھی ایک دفعہ سید الاستغفار پڑھتے تھے. تو نہ صرف یہ جائز ہے بلکہ سنت ہے. اور میں الحمدللہ فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی کا وظیفہ ہے، باقی اذکار ہیں، تو میں سید الاستغفار ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت تھی سید الاستغفار بھی، اور 3 دفعہ استغفر اللہ لادہ سے، اور اللہم انت السلام منک السلام، اور باقی اذکار. اور یہ تو میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ تو آپ گن بھی نہیں سکتے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم انہیں شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے. تو وہاں سے اللہ تمہیں رزق دے گا، تمہیں گمان بھی نہیں. اب رزق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت اور آپ کے ایسٹس بڑھ جائیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رزق ہے کہ آپ کے پاس جو تھوڑے بہت ایسٹس ہیں وہ سلامت ہیں. کسی ایک میڈیکل کیس کسی گھر کے اندر 1 کروڑ پڑتی بندے کو بھی لا کے زیرو پہ کھڑا کر سکتے. آپ کی زندگی میں کئی ایسے کیسز ہوئے ہوں گے، جدادیں تک بک جاتی ہیں. اور مجھے واصف علی واصف صاحب کی بات یاد آ گئی. وہ کہتے ہیں میں وہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بندے کو میں نے دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ 25 سال پہلے جو میں نے دعا تجھ سے کی تھی وہ واپس لے لے، بس یہ دعا کر رہا ہے. کہتے ہیں وہ فارغ ہوا تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی 25 سال پہلے میں نے اللہ سے رو رو کے ایک بیٹا مانگا تھا، میری بیٹی ہی تھی صرف، اور وہ بیٹا میرے گاٹے فٹ ہو گیا، یعنی وہ نشے میں مبتلا ہو گیا، سارا گھر کا مال اس نے بیچ دیا، مجھے کنگال کر دیا. تو میں اللہ سے کہہ رہا ہوں یا اللہ یہ اولاد واپس ہی لے لے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے. سورہ توبہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے جو فاسق و فاجر لوگوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کی اولاد کو ہی ان کے لیے عذاب بنا دے. اولاد بھی عذاب بن سکتی. اسی لیے میں دعا کیا سکھائی گئی ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، ہماری آنے والی نسلیں پرہیزگار ہوں، ورنہ یہ تو مصیبت بھی گلے پڑ سکتی. تو ایک میڈیکل کیس آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتے، ایک بچے کا نافرمان ہونا آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتے. اور اس سے بڑی ناکامی تو آخرت کی ناکامی ہے. ایسا بچہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی دنیا تو برباد نہ کرے لیکن آخرت برباد کر دے، اس کی وجہ سے آپ گناہوں میں مبتلا ہو جائے. تو یہ بھی رزق کی ایک فارم ہے. رزق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے مال پانی کھل جائے، بلکہ مال سبسسٹنس لیول پہ بھی موجود ہے، لیکن آپ کو کوئی ایسی تکلیف نہیں آ رہی کہ جس کی وجہ سے آپ کا مال نہیں نکل رہا. ورنہ ایک بندہ 10 لاکھ روپے مہینے کا کماتا ہے اور 9 لاکھ روپے اس کا نکل جاتا ہے، کیا فرق پڑا اس کو؟ اس نے کون سا ایسٹ بنا لیا؟ اور جو اذیت گزار رہا ہے وہ اولاد اس کو تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، ذہنی ٹینشن ہے. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھو تو تمہیں یوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر صبر نصیب ہوگا اور قناعت نصیب ہوگی. اوپر نہ دیکھو. اور پھر بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ خواہش کرے گا تیسری وادی بھی مجھے مل جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھری. والعیاذ باللہ تعالی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. نبی علیہ السلام فرمایا تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا. باقی جتنا مال ہے وہ تو تیرے ورثہ کا مال ہے، تو کہتا ہے میرا مال ہے. پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، ایک دوست ہی اس کی قبر تک ساتھ جاتا ہے، وہ اس کے اعمال ہیں. باقی جو 2 دوست ہیں وہ باہر ہی رہ جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار اور مال. اب مال ساتھ جاتے ہیں. مال بھی آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، لیکن وہ مال جو آپ نے پہلے ہی اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، وہ اللہ کے ڈیوائن بینک میں جمع ہے. وہ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں آیا 700 گنا تک کے اللہ تعالیٰ کر کے لوٹائے گا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو تم قرض دے رہے ہو اور اللہ تعالیٰ اس قرض کو لوٹائے گا. دیکھیں کتنا قدردان ہے کہ دیتا اللہ ہے، اور جب اسی کے دیے ہوئے میں سے آپ اسی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تم نے مجھے قرض دی. اللہ کہتا ہے میں تمہارا مقروض ہوں، تمہیں لوٹاؤں گا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدردان. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، مسند امام احمد میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص دعا کرتا ہے وہ خالی نہیں جاتی. یا تو اس دعا کے عوض جو تم نے مانگا وہ اللہ تمہیں عطا کر دیتا ہے، یا اس سے بہتر یعنی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہتر نعم البدل دیتا ہے، تمہاری کوئی تکلیف ٹال دیتا ہے، یا پھر اس دعا کو سنبھال کے رکھتا ہے قیامت کے دن کے لیے اور اس دعا کے ایکویلنٹ تمہیں اجر عطا فرما. تو دعا تو بہت ضروری ہے، اللہ کی طرف رجوع لانا ہے. ٹاپک اور طرف چلا جائے گا، فی الوقت اس کی طرف آپ کنسنٹریٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ تمہیں وہاں سے رزق ملے گا، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. ان اللہ بالغ امری، اللہ تعالیٰ تو اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. لیکن قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر معاملے کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رہا ہے. اسی کو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. لیکن یہ دیر بھی ہم صرف سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، وہ دیر نہیں ہے. وہ اللہ کا رول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی معاملے کو کس لیول کے اوپر جا کے ایڈریس کرنا ہے.
23 سال تک مشرکین عرب کو دیکھیں نا مہلت ملی ہے. کتنے لوگوں نے کہا کہ دیکھو کان پک گئے ہیں ہمیں سنتے ہوئے, نبی علیہ السلام ہمیں دھمکیاں لگاتے ہیں کہ قوم عاد قوم سمود کی طرح تم بھی برباد کر دیے جاؤ گے, جب وقت کے پیغمبر کا انکار کرو گے تو عذاب تو کوئی نہیں آ رہا. اور قرآن پاک میں پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے بھی تھوڑی سی بے صبری کا مظاہرہ کیا. سورۃ الانعام کے سٹارٹ میں آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر جلال فرمایا کہ اے نبی تم چاہو تو جاؤ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا کے ان کی مرضی کا معجزہ انہیں لا کے دکھا دو. ہم اپنے فیصلوں میں یعنی کسی کے پابند نہیں ہیں. پھر سورہ آل عمران میں آتا ہے جب غزوہ احد کے موقع پہ نبی علیہ السلام کی زبان سے بددعا نکل گئی خالد ابن ولید کے لیے. لیکن ہر مسئلے کے لیے میں آپ کو ایک ہی دعا بتا دیتا ہوں. اکثر لوگ مجھے ای میل کرتے ہیں جی روزگار کے لیے, کوئی کہتا ہے جی اولاد کے لیے, کوئی کہتا ہے جی پریشانی دور کرنے کے لیے, کوئی کہتا ہے جی جو رزق میں برکت کے لیے, کوئی کہتا ہے بیماری دور کرنے کے لیے کوئی دعا بتا دیں. بھائیو ہم آپ کو 50 دعائیں نہیں بتاتے ہیں, ایک دعا بتاتے ہیں, ایک دعا جو اکثر مسلمانوں کو پہلے ہی آتی ہے. اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں اور اس دعا کو آپ ہر جگہ پڑھیں جس مقصد کے لیے پڑھیں. اور الحمدللہ قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ دعا اہل ایمان کو تعلیم فرمائی ہے اور مومنین کی نشانی بتایا ہے اس دعا کو کہ مومنین اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اپنا فتویٰ بھی سنا دیا ہے کہ جو کوئی ان الفاظ کے ساتھ ہم سے دعا مانگتا ہے ہم اس کی اس دعا کو دنیا اور آخرت میں اس کے حق میں قبول کریں گے. الحمدللہ. اور وہ دعا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ وقف کر کے میں نے پڑھا اور کنٹینیوس پڑھیں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب اس کا ترجمہ بھائیو یاد کرنا کوئی راکٹ سائنس ہے. ربنا آتینا, اے رب ہمارے ہمیں عطا فرما, ہمیں دے دے. فی الدنیا حسنہ, اس دنیا میں بھلائی. وفی الآخرۃ حسنہ, اور آخرت میں بھلائی. اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کیا؟ وقنا عذاب النار, ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. آمین. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اچھا مولویوں کی تسلی نہیں ہوئی, انہوں نے اس کے ساتھ لگا دیا وقنا عذاب القبری, وقنا عذاب الحشری, وقنا عذاب المیزان, پتہ نہیں کیا کچھ لگا دیا. حالانکہ تعلیم کی کمی ہے. دنیا اور آخرت اس میں کور ہو جاتی ہے. کیوں؟ پھر دنیا حسنہ میں پوری دنیا کور, وفی الآخرۃ حسنہ میں قبر بھی کور, میدان حشر بھی کور, میزان عمل بھی کور. کیوں؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی, مرتے ہی قیامت قائم ہو گئی. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دنوں میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں میرے بھائی نے مسواک اٹھائی بھی تھی, آپ نے مجھ سے مانگی, میں نے انہوں نے چبانے ہی شروع کی تو وہ چبائی نہ گئی, سخت تھی, تو میں نے اپنے منہ میں چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈالی. اللہ تعالیٰ نے میرے تھوک کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو اس دن جمع فرما دیا ایک ہی جگہ پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا. بخاری اور مسلم میں. تو اما عائشہ حضور کی وفات کے دن کو کیا کہہ رہی ہیں؟ آخرت کی زندگی کا پہلا دن. تو وہ فی الآخرۃ حسنہ میں قبر بھی آ گئی, آخرت بھی آ گئی, میزان عمل بھی آ گیا, سب کچھ آ گیا. تو یہ مولویوں نے خام خواہ بیچ میں چیزیں, کسی نے ودخلنا مال ابرار یا عزیز و یا غفار, پتہ نہیں کیا کچھ بیچ میں لگایا ہوا ہے. بس یہ کامل دعا یہی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کو بدل نہیں سکتے, یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, ایک صحابی کو آپ نے دعا تعلیم فرمائی وضو کے بعد کی, اس میں الفاظ تھے بنبی کا ارسلتا, میں ایمان لایا اس پر جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوا. اس صحابی نے دعا پڑھتے ہوئے کہہ دیا برسولی کا ارسلتا. اب کوئی فرق ہے؟ میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تیرے رسول پر نازل ہوئی. رسول تو سپرلیٹو ڈگری ہے, نبی سے بھی اوپر کی ڈگری. ہر نبی رسول نہیں ہوتا, چاند ایک رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو نے میرے الفاظ کیوں چینج کیے؟ وہی کہہ جو میں نے کہا تھا بنبی کا ارسلتا. اب اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کون سی گستاخی کر دی ہے, میں تو اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں, عشق دے چلے نمبر لے گئے, عقل والے ہوتے ہیں انجے ہی عملہ گالیاں, کچھ نہیں انہوں نے کہا. اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ کو نہیں بدلنے دے رہے اور اچھے الفاظ اس نے استعمال کیے, وہ یہ اجازت دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دعاؤں کو آپ
اس حوالے سے چینج کریں کہ اس میں چیزیں ایڈ کرنا شروع کر دیں, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں گے؟ تو یہ بدعت کے ٹاپک پہ میں نے کم از کم 5 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے, مثلا نمبر 75A اور 75B ahlsunnatpak.com پہ. اس میں بھی میں نے یہ ان حدیثوں کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. لہذا نوکری کا مسئلہ ہو, رشتے کا مسئلہ ہو, پیپر دیے ہوئے وہ پاس ہونے کا ایشو ہو, بیماری کا مسئلہ ہو, کوئی مسئلہ ہے اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر دنیا حسنہ کو دل میں رکھیں کہ دنیا میں میرے لیے بھلائی, ہر چیز بھلائی. اچھی صحت کیا بھلائی نہیں ہے؟ اچھی نوکری کیا بھلائی نہیں ہے؟ اچھی بیوی کیا بھلائی نہیں ہے؟ ہر چیز ذہن میں رکھتے ہوئے جو آپ کی خواہش ہے یہ دعا کریں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور اس میں یقین کریں آپ کو گلٹ بھی نہیں ہوگا, صرف آپ اللہ سے دنیا نہیں مانگ رہے ہوں گے, کیونکہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ جو دنیا دار لوگ ہیں نا, جو اللہ سے باغی لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں ہی عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ پھر ساتھ فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 کہ جو میرے نیک ایمان والے بندے ہیں وہ یہ نہیں کہتے اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے, وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اچھا اب آپ ویسے دعا کر رہے ہو اللہ میں پاس ہو جاؤں یا اچھا رشتہ ہو جائے, نوکری لگ جائے, اس وقت آپ پیورلی دنیا کی دعا کر رہے ہوں گے. لیکن جب آپ یہ دعا کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض نہیں کریں گے, دونوں چیزیں ایڈ ہو جائیں گی ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی آپ سے کوئی گلہ شکوہ اس حوالے سے نہیں رہے گا. آپ کہہ رہے ہوں گے یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, تو آپ اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 کے تحت. اسی کانٹیکسٹ میں 3 احادیث ہیں بڑی اہم, الحمدللہ. پہلی حدیث صحیح بخاری میں 6399, صحیح مسلم میں 6840, مشکات میں 2487. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا, آپ کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے اور 93 ہجری کے اندر بصرہ میں فوت ہوئے. آخر میں فوت ہونے والے چند صحابہ میں سے ہیں انس بن مالک, بہت قریبی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے کسی تابعی نے آگے پوچھا کہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے مانگا کرتے تھے تو کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ تو پتہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی اپنے رب سے دعا مانگا کرتے یا کسی بھی چیز کا سوال کیا کرتے تو آپ کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہر معاملے میں کوئی سوال بھی کرتے تو اس دعا کے ساتھ. اور بھائی یہ دعا کا ترجمہ یاد کرنا کو مشکل ہے تو کیا ضرورت ہے اردو میں دعائیں کرنے کی؟ میرے بھائی ایک دعا یاد کر لیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور دوسری حدیث تو انتہائی رکت انگیز حدیث ہے جو میں نے مسئلہ تقدیر والے لیکچر مسئلہ نمبر 104 ABC میں بھی بیان کی تھی, صحیح مسلم میں 6835, مشکات میں 2502. یہی انس بن مالک کہتے ہیں جنہوں نے یہ دعا روایت کی ہے. یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کا ایک صحابی بیمار ہو گیا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا بیماری کی وجہ سے جیسے کہ پرندے کا کوئی بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا, ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا. آپ نے جب اس کی حالت دیکھی آپ کو پتا چل گیا کہ انہیں کو کم پایا. آپ نے فرمایا وہ بتا تو اللہ سے کیا مانگتا رہتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا کی زندگی میں ہی دے لے. بولے اعوذ باللہ تعالی. آپ فرمایا سبحان اللہ, اللہ پاک. جب آپ حیران ہوتے تو یہ بات کہا کرتے سبحان اللہ. اوے تو اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں عذاب سہ سکتا ہے جو اللہ سے تو نے یہ دعا کی؟ نہ تو دنیا کی زندگی میں اللہ کا عذاب برداشت کر سکتا ہے نہ آخرت کی زندگی میں. اور تجھے تو چاہیے تھا کہ تو اللہ سے دعا کرتا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ کیا تو دعائیں کرتا رہے؟ اس میں وہ فنیٹک قسم کے جو صوفیاء ہیں نا ان کا بھی ارادہ, وہ کہتے ہیں سانو دنیا نہیں چاہیے آخرت ہی چاہیے. اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی. اچھا انس بن مالک کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بات ارشاد فرمائی پھر اس نے یہی دعا مانگ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوا, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی. اب اس سے بھی پتہ چلا بیماری کی شفا بھی یہی ہے, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آپ میں کہتا ہوں یہ جامع دعا کریں, ساری دعائیں جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں. اچھا قرآن میں تو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اور بخاری مسلم میں ہے
اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. تو اللہم کے ساتھ اے ہمارے اللہ یہ بھی ٹھیک ہے, اور صرف ربنا آتنا بھی ٹھیک ہے, بلکہ قرآن حکیم میں سورۃ المائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعا آتی ہے اس میں بھی ہے اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. تو قرآن میں بھی الفاظ ہیں اللہم ربنا کے. ویسے تو ہمارے لیے بخاری مسلم کے الفاظ ہی کافی تھے, لیکن میں پھر بھی کیڑا نکالنے کے لیے کوئی یہ نہ کہ جی قرآن میں تو صرف ربنا آیا آپ اللہم کیوں لگا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نقل کی ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. یہ پڑھنا بخاری اور مسلم سے ثابت ہوا. اور اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں یہ الحمدللہ اللہم ربنا کے ساتھ یہ آئی ہے. اور تیسری حدیث سنن ابی داؤد میں 1892, مشکات میں 2581, عبداللہ بن صائب کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان وہ جو مستجاب دیوار ہے یہ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اسے مستجاب دیوار کہتے ہیں. مستجاب کہتے ہیں دعا کی قبولیت کی جگہ. 70 انبیاء کا مصلی ہے, آپ وہاں پر کھڑے ہوں تو آپ کا رخ دونوں قبلوں کی طرف ہو جاتا ہے, بیت المقدس کی طرف بھی اور خانہ کعبہ کی طرف بھی. اس دوران آج تک حاجی, عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے یہ دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ بس اتنے ہی الفاظ ہیں, باقی جو ایڈ کیے لوگوں نے خود کیے. میں تو دعا کی قبولیت کی جو جگہ ہے خانہ کعبہ شریف, وہاں پر بھی آپ نے یہی دعا مانگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اسماء اعظم اور دعا کی قبولیت کے لیے کیا کیا طریقے ہیں, اس حوالے سے میرا مسئلہ نمبر 82 ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈ ہے. اور بھائیو بخاری اور مسلم اور باقی احادیث کی روشنی میں کئی ایک مقامات ہیں جو دعا کی قبولیت کی جگہ ہیں. مثلا اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہے جماعت کھڑے ہونے تک کا, یہ دعا کی قبولیت کا سبب ہے. ابو داؤد میں حدیث موجود ہے. آج میرا ٹاپک نہیں اس لیے میں سکپ کر رہا ہوں. اسی طریقے سے تیز بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. میدان جنگ میں, جنگ کے دوران عین, اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے. جمعے والے دن خطیب جب جو ہے وہ 2 خطبوں کے درمیان وقفہ کرتا ہے, اس دوران دل میں دعا مانگی جائے, وہ قبولیت کا وقت ہے. اور کئی ایک قبولیت کے وقت ہیں, لیکن ایک وقت ایسا ہے جو ہر وقت آپ کے پاس اویلیبل ہے. اسی کانٹیکسٹ میں آپ کو اگلی 5 حدیثیں میں بیان کرنے لگا ہوں, اور وہ ہے نماز میں دعا مانگنا, جس کے لیے آپ کو جمعے کے دن کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے, کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. جب بھی آپ نماز پڑھیں, یہ 5 حدیثیں اسی پہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوگی. پہلی حدیث صحیح بخاری میں 6230, صحیح مسلم میں 897, مشکات میں 909, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو تشہد تعلیم فرمایا, التحیات للہ والصلوات والطیبات عبدہ ورسولہ تک. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ تشہد پڑھ چکو, اس کے بعد جو من پسند دعا ہو وہ تم اپنے رب سے مانگ سکتے ہو, جو بھی من پسند. یعنی جو بھی دعا مانگنی ہے آپ کتاب و سنت میں اگر کوئی دعا آئی ہے وہ بھی مانگ سکتے ہیں, اس کے علاوہ بھی کوئی مانگ سکتے ہیں, لیکن مانگیں گے عربی میں. عربی سمبل آف یونٹی ہے مسلمانوں کا. اور ویسے ایک دعا ہی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہی کافی ہے. بل اس حدیث میں عدم ذکر ہے درود ابراہیمی کا, وہ اگلی حدیثوں میں موجود ہے. صحیح مسلم میں 1739, مشکات میں 1257 میں ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد بیٹھتے اللہ کی حمد بیان کرتے, اس کے بعد دعائیں کرتے. اور یہی حدیث سنن نسائی میں 1720 اور 1721 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد بیان کرتے, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے, اور اس کے بعد اپنے رب سے دعائیں مانگا کرتے. اور یہی ترتیب ہے جو جامع ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے, انہوں نے بڑی تیزی سے نماز پڑھی اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑی جلدی جلدی دعا مانگنا شروع کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر نماز کا طریقہ سکھایا, اور دعا مانگنے کا خصوصاً طریقہ اس میں موجود ہے کہ سکھایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا میں جلدی نہ کرو, پہلے اللہ کی حمد بیان کرو, اس کے بعد درود شریف پڑھو, پھر دعا مانگا کرو. اتنے میں ایک اور شخص آیا جس نے اللہ کی حمد بیان کی, درود شریف پڑھا, پھر دعا مانگی. تو آپ نے 2 دفعہ فرمایا سل تعطا, سل تعطا, مانگ تجھے دیا جائے گا, مانگ تجھے دیا جائے گا. یعنی درود شریف اور اللہ کی حمد یہ پروٹوکول ہے دعا کی قبولیت کا. تو اللہ کی حمد اور درود شریف, اور نماز میں یہی ہوتا ہے, آپ پہلے اللہ کی حمد کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتے ہیں, پھر درود شریف پڑھتے ہیں, اینڈ پہ دعائیں مانگتے ہیں آپ جا کے. وہ جتنی بھی دعائیں سنت سے ثابت ہیں
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، جو بخاری مسلم میں آتی ہے. یا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یہ صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو آپ نے خصوصاً دعا سکھائی تھی. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. اس قسم کی اور دعائیں بھی ہیں، وہ کوئی بھی آپ مانگیں. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، یہ تو جامع دعا ہے، یہ آپ تشہد میں مانگیں. دوسری حدیث صحیح مسلم میں 1073، مشکات میں 873. یہ عجیب اتفاق ہے، مسلم 1073، مشکات 873. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں رکوع اور سجدوں میں قرآن نہ پڑھوں. یعنی قرآن سے مراد قرآن کی تلاوت، وہ صرف قیام میں ہوگی. قرآنی دعائیں مانگ سکتے ہیں، قرآن نہیں پڑھ سکتے. اور رہا رکوع تو اس میں اپنے رب کی عظمت بیان کرو، جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم پڑھتے تھے، اور جامع ترمذی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھو اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ. مسلم میں تو اتنے الفاظ ہیں کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں پڑھتے تھے، اور ترمذی میں ہے کہ آپ حکم دیتے تھے. یہ تسبیحات جو ہیں یہ حکمیاں ہیں، سبحان ربی العظیم رکوع میں اور سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن حکمی یہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسلم میں الفاظ ہیں کہ رکوع میں رب کی عظمت بیان کرو، اور رہے سجدے تو ان میں خوب دعائیں کیا کرو، پس تمہاری دعا قبولیت کے لائق ہوگی. یعنی سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے جو کی جائے. لہذا سجدے میں بھی الحمدللہ میرا بھی طریقہ ہے، میں سجدے میں یہ دعا مانگتا ہوں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ کوئی بھی قرآنی دعا مانگ سکتے ہیں. تیسری حدیث صحیح مسلم میں 1083، مشکات میں 894، بڑی کریٹیکل حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، کیونکہ عاجزی کے عالم میں ہوتا ہے نا. سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ سجدے کے عالم میں. پس اس وقت خوب دعائیں مانگا کرو. صحیح مسلم 1083، مشکات 894. یعنی سجدے میں خوب دعائیں مانگو، یہ قبولیت کا مقام ہے. پچھلی حدیث میں ہم نے سنا پس تمہاری دعا قبول ہوگی، یہاں پر آیا کہ رب کے قریب ہوتے ہو. اور وہ ہے ٹروتھ ریویلنگ حدیث چوتھی صحیح مسلم میں 244، مشکات میں 895، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آدمی آیت سجدہ سن کر سجدہ کرتا ہے، جیسے ہم سجدہ تلاوت کرتے ہیں، اس پہ میرا الگ سے لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 119، سجدہ تلاوت کے صحیح احکام و مسائل. یا جب بھی کوئی سجدہ کرتا ہے تو اس وقت شیطان جو ہے وہ چیخیں مارتا ہوا الگ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، مجھے اللہ نے سجدے کا حکم دیا اور میں نے اللہ کا حکم نہ مانا، اور دوزخ میرا مقدر ہوگی ولیعوذ باللہ تعالی. اور ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے اللہ کا حکم مان لیا، جنت اس کا مقدر ہوگی. میں نے اللہ کا حکم نہیں مانا، دوزخ میرا مقدر ہوگی ولیعوذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. پانچویں اور آخری حدیث آج کی صحیح بخاری میں 817، صحیح مسلم میں 1085 اور مشکات میں 871. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں بڑی کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حکم پر عمل کیا کرتے تھے. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن کے حکم پر عمل کیا کرتے تھے. سورۃ النصر سورت نمبر ہے 110، اس میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نازل ہوا. یہ آپ کی وفات کی خبر تھی، اس میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو غالب کر دیا ہے، اب آپ یکسو ہو کر اپنے رب سے استغفار کیجئے اور اللہ کی حمد بیان کیجئے. جب یہ صورت نازل ہوئی تو بخاری اور مسلم کے میں نے نمبر بتائے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ آپ قرآن پر عمل کرتے ہوئے دعا مانگا کرتے تھے رکوع اور سجدوں میں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. میرا رب پاک ہے، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، ربنا
वबिहम्दिक, और मैं तेरी हम्द करता हूं, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली, ऐ अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। तो इसके अलावा भी कई एक अज़कार है, सही मुस्लिम में आता है सुब्बूहुन कुद्दूसुर रब्बुल मलाइकति वर्रूह। इसी तरीके से सुब्हान रब्बियल अज़ीम, रुकू में सजदे में सुब्हान रब्बियल आला। जितनी भी दुआएं हैं वो आप आखिर में वो हदीस दोबारा याद करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अल्लाह से सवाल करते या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगनी होती तो आपके अक्सर अल्फाज यही हुआ करते थे जो सूरतुल बकरा आयत नंबर 201, सही बुखारी 6399, सही मुस्लिम 6804